غنی وہ جو غیر کا محتاج نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، جبکہ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ یعنی ہم سب دنیا میں جب آتے ہیں تو ہم بہت ہی زیادہ محتاجی کی حالت میں آتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم دنیا سے جاتے وقت بھی بہت ہی محتاج ہوں۔ جب تک اللہ نہ چاہے نہ جان جاتی ہے نہ جان پڑتی ہے۔ ماں باپ کتنے ہی صحت مند کیوں نہ ہوں، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب آپ دنیا سے جانے لگتے ہیں اور آپ کا بالکل بیماری ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، کسی بھی رنگ میں دیکھیے، لیکن روح تب نکلتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دنیا میں بچہ آتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، وقت کے ساتھ اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جس طرح دنیا میں آتے ہوئے محتاج تھا، کمزور تھا، اسی طرح دنیا سے جاتے ہوئے بھی اسی طرح سے کمزور ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کا محتاج نہیں، ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ کسی کے نیک اور بد اعمال کی اس کو نہ کوئی پرواہ ہے اور نہ ضرورت۔ کیا پتہ چلا کہ وہ کسی کی نہ امیری سے متاثر ہوتا ہے اور نہ کسی کی غربت سے وہ اس پر ترس کھاتا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت 6 میں آتا ہے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سارے جہان سے بے نیاز یعنی بے پرواہ ہیں۔ ہم جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے تو یہ بات اپنے آپ کو یاد دلا لیں، کریں گے تو اپنا فائدہ، نہیں کریں گے تو اپنا نقصان۔ اب دیکھیے اگر انسان کی زندگی کے مختلف روپ دیکھیں تو ہر روپ میں مکمل محتاج ہے۔ بچپن تھا، پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں آتا، نہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ کچھ سمجھ ہوتی ہے۔ بیچ میں جوانی کا دور آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو عقل، فہم اور قوت سے نوازتے ہیں، تو انسان اس سب کو اپنی قابلیت سمجھنے لگتا ہے۔ ابھی ذرا سی ہوش آئی، قدم جمے تو ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، سب توانائیاں ختم، سب کچھ جو بھی اس کو دنیا میں اللہ نے دیا ہوا تھا، طاقت کے طور پہ، سوچ کے طور پہ، نعمت کے طور پہ، سب ختم، قوت، حسن، ہمت، سب ختم۔ انسان پھر سے مکمل محتاجی میں چلا جاتا ہے۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔